اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر آپ داعیے برحق ہیں تو وہیں انسان کامل بھی ہیں۔ آپ شوہر بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، آپ خسر بھی ہیں اور آپ داماد بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، آپ قائد بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، آپ مظلوم بھی ہیں، آپ مہاجر بھی ہیں، آپ نے زخم بھی کھائے، آپ نے مشقت بھی جھیلی، آپ نے بھوک بھی برداشت کی، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے سیادت بھی فرمائی، آپ نے معاملات بھی کیے، آپ نے لین دین بھی فرمایا، آپ نے قرض بھی لیا، آپ نے ایک انسان کی حیثیت سے معاشرے کا ہر وہ کام کیا جو ایک انسان فطری طور پہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو نمونہ بنائے بغیر نہ کوئی کامیاب باپ، شوہر، خسر، داماد، تاجر، سپہ سالار بن سکتا ہے، اور نہ ہی حق تعالیٰ کی کما حقہ اپنی طاقت بھر اطاعت و عبادت کر سکتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے ہر گوشہ کا کامل احاطہ کرتی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ بحیثیت ایک شوہر کے، یعنی شوہر کا جو رشتہ ہے یا جو مقام ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلا شوہر، پہلا نبی اور پہلا انسان تھے اور پہلا باپ تھے، تو بحیثیت شوہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک نمونہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں سب مختلف قسم کے ماحول سے آئی تھیں۔ کوئی عمر میں بڑی تھی، کوئی چھوٹی تھی، کوئی برابر کی تھی، کوئی بیمار تھی، کوئی صحت مند تھی، کوئی خوبصورت تھی، کوئی ڈیل ڈول میں دبلی پتلی تھی، کوئی بھاری بھرکم تھی، اور کسی کا مزاج تیز تھا، کسی کا مزاج نرم تھا۔ ہر طرح کی مزاج کی، ظاہری اور باطنی خوبصورتی کی اور عام عورت کے حوالے سے ہر قسم کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں۔ اب دنیا میں کسی بھی مسلمان عورت کو جو شوہر ملتا ہے وہ یہ جانے کہ اس کی بیوی کا مزاج اور اس کے انداز اور اس کے معاملات کسی نہ کسی ایسی عورت سے ملیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ تو ہر شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان کو ماڈل بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے کہ وہ کیسا شوہر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی ان سے خوش تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بیوی کے ساتھ گزارا کیا اور بڑا اچھا گزارا کیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور اس کو خوش رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اس نے اخلاق میں سب سے زیادہ حقدار اس کے گھر والے ہیں۔ اگر بحیثیت شوہر کے ہی مسلمان مرد اپنے آپ کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں تو گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، یعنی ابھی ہم نے ذکر کیا، دنیا کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے نہ رکھا جا سکتا ہو۔ ان کا کمزوروں کے ساتھ سلوک کیا تھا، غلاموں کے ساتھ سلوک کیا تھا، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور عدل اور انصاف میں ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان سب چیزوں کو ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال مبارکہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی کا ایک چراغ بنانا چاہیے، اس کی روشنی میں ہمیں چلنا چاہیے۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں ہم بہت لمبی بات نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت دھیان سے اور اچھی طرح مطالعہ کریں گی، اور اس میں جو مردوں کے لیے صفات ہونی چاہیے وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں گی، اور جو بحیثیت انسان کی جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اپنے اندر بھی لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکیں، اور اللہ کرے ہمیں یہ ساتھ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔